الرحمن الرحیم. میں بہت دنوں سے ایک سوال سے الجھا ہوا تھا. وہ یہ کہ قرآن میں سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جو فیتھ فل لوگ ہیں، جو اللہ پہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت والے ہوتے ہیں. تو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت ساری کتابیں کہ تاریخ میں کون سا شخص تھا جو واقعی اللہ سے بہت محبت کرتا تھا. تو میں اپنے مطالعے کی حد تک کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں ملا سوائے پیغمبروں کے. مجھے تاریخ میں اللہ سے ڈرنے والے ملے لیکن اللہ سے حب شدید کرنے والے نہیں ملے. یہ میرا اپنی اسٹڈی کے اوپر. اگر کسی کا خیال ہے کہ ایسے لوگ تھے تو ان کا نام مجھے بتائے. وہ میں بہت پڑھا کیونکہ وہ بہت زیادہ مجھے اس سے انٹرسٹ تھا کہ یہ تو سب سے بڑی صفت ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی چیز محبت ہے. سب سے بڑی چیز محبت ہے. محبت سے بڑی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. مثلاً آپ ایک خاتون سے شادی کرتے ہیں اور خاتون سے آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو روپا پیسہ گھر بار جو کو ہے سب تمہارا ہے، لیکن محبت میں نہیں کر سکتے تم سے. اسی دن بھاگ جائے گی چھوڑ کر آپ کو، کیونکہ آپ کے رفیق حیات کو یہی تو سب سے پہلے چاہیے، محبت ہی تو سب سے پہلے چاہیے. گھر بار لے کے کیا کرے گی وہ؟ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رب ہے، آپ کو ہر چیز دینے والا ہے، اس کو آپ وہی چیز نہ دیں جو سب سے بڑی چیز آپ کے پاس ہے، یعنی محبت. تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. تو میں چاہتا تھا کہ جانوں کہ وہ کون انسان تھا جس نے اللہ کو یہ سب سے بڑی چیز دی، حب شدید. تو میرے مطالعے میں کوئی ملا ہی نہیں، یاد رکھیے، سوائے پیغمبروں کے. اللہ سے ڈرنے والے تو ملے مجھے، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ملے. کسی کو اس سے اختلاف ہے تو غصہ نہ ہو، وہ نام بتائے اور کتاب بتائے جس سے ثابت ہوتا ہے یہ. تو پھر میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا. ہما ورق کا سیا گشتہ مدعا اجاز، حب شدیدی غائب ہے. اللہ کے لیے حب شدیدی غائب ہوتی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے سمجھا کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں ایک ڈیریلمنٹ ہو گیا. ڈیریلمنٹ. کیونکہ دیکھیے حب شدید کا جو سبجیکٹ ہے اس کا تعلق ہے اسپریچولیٹی سے. اسپریچولیٹی کے تھرو آپ حب شدید تک پہنچتے ہیں. اور اسلام کی تاریخ میں بہت جلد یہ ہوا کہ ڈیلیٹمنٹ، یعنی اسپریچولیٹی کا جو سمجھ لیا گیا سورس، وہ بن گیا میڈیٹیشن. جبکہ قرآن میں بار بار تھا تدبر، تفکر، تبسم. یعنی قرآن میں جو ہے وہ اس کا تعلق لب سے، عقل سے، ریزن سے، تھنکنگ جو کیپیسٹی ہے اس سے. لیکن بہت جلد وہ بن گیا میڈیٹیشن. اور میڈیٹیشن کیا چیز ہے؟ میڈیٹیشن تو نام ہے ہارٹ میں تلاش کرنے کا، دل میں. دوسری چیز ہے کنٹمپلیشن، مائنڈ میں تلاش کرنا. تو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی ہسٹری میں ڈیولپ ہی نہیں ہوئی میرے مطابق. میڈیٹیشن
بیسڈ اسپریچولیٹی میں لوگ پھنسے رہے. یعنی پوری ہسٹری میں, معاف کیجیے گا, اپنے مطالعے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, کسی کا مطالعہ اس کو بتاتا ہو تو مجھے خبر کرے. وہ اپنے مطالعے کے لحاظ سے میں نے پایا کہ مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی تاریخ میں ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. جو ہوئی وہ میڈیٹیشن بیسڈ, یعنی دل میں مراقبہ کرنا. تو سائنس نے بتایا کہ دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں, دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج تک لوگ اسے پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے, میرے مطالعے سے بنے جانا ہے کہ سائنس نے دو بہت بڑی چیزیں ڈسکور کے بتائی انسان کو, بہت ہی بڑی, جس سے انسان بے خبر تھا. یعنی ایک تو یہ بتایا کہ سولر سسٹم جو ہے وہ آفتاب پر مرکزی ہے, وہ زمین مرکزی نہیں ہے. ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ, اس کا مرکز آفتاب ہے, اس کا مرکز زمین نہیں ہے. جبکہ ارسطو افلاطون سے لوگ سمجھے ہوئے تھے کہ سولر سسٹم کا مرکز زمین ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو کوپرنیکس نے اور گلیلیو نے اور نے اسٹرانومی میں اسٹڈی کر کے بتائی. اس سے پہلے انسان بے خبر تھا اس سے. دوسری چیز جو سائنس نے بتائی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ تھنکنگ ہارٹ نہیں ہے, وہ صرف وہ سرکولیشن آف بلڈ کا سورس ہے, سورس کا سورس نہیں ہے وہ. اب سارے لوگ ہسٹری میں دل کو لے کر سوچتے رہے, جس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن. تو دل میں کچھ تھا ہی نہیں پاتے کیا. تو جیسے ہسٹری میں لوگ زمین کو لے کر سوچتے رہے, سولر سسٹم کے بارے میں, تو زمین تو تھی ہی نہیں, تو کچھ ملا نہیں ان لوگوں کو. ایسے یہاں بھی لوگ دل کو لے کر سوچتے رہے, تو دل میں تو کچھ تھا نہیں. تو سائنس کا یہ بہت ہی بڑا ہمارے اوپر, یہ سائنس کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے بتایا ہم کو کہ اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو, سائنس اللہ کا نام نہیں لیتی, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے اللہ کا نام لیتی, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. اس کا جو ڈیٹا ہے, اس کی دریافتیں ہیں, جو ڈیٹا اس نے فراہم کر کے دیا ہے ہم کو, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص طالب ہو اللہ کو پانے کا, اس کو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی پر عمل کرنا چاہیے, نہ کہ ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی, کیونکہ ہارٹ میں تو کچھ ہوتا نہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے جو سورس ہے اللہ کی معرفت کا, اللہ کی محبت کا, اللہ سے ڈیپ تعلق کا جو سورس ہے وہ تو مائنڈ ہے. اور مائنڈ کو لے کر آپ نے سوچا ہی نہیں, آپ تو میڈیٹیشن کرتے رہے, تو آپ پائیں کہاں سے آپ. تو دیکھیے, سوچنا کیا چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یعنی مائنڈ بیسڈ تھنکنگ کیا چیز ہے. مائنڈ بیسڈ تھنکنگ کیا چیز ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ساری جو یہ تخلیق ہے, ساری جو نیچر ہے, ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کا نیکٹر موجود ہے. ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کا نیکٹر موجود ہے, ہر ذرے میں, ہر پتی میں, ہر چیز میں. لیکن یو ہیو ٹو ہیو پریپیئرڈ مائنڈ. آپ اس وقت اس نیکٹر کو ڈسکور کر پائیں گے جب کہ آپ ایک پیپرڈ مائنڈ ہوں. ورنہ وہی ہوگا کہ وَقَيِّم مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا
وہ منہا مردون، کہ زمین و آسمان میں ساری بکھری ہوئی نشانیاں رہیں گی، آپ کو کچھ ملے گی نہیں اس سے. یہ دیکھیے، یہ اخبار میں ایک فوٹو میں نے دیکھا، ایک فوٹو ہے. اس کا تعلق معرفت سے نہیں ہے، مذہب سے بھی نہیں ہے. دو ٹاپ کے آدمی میز پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. اس کو دیکھ کر میرا مائنڈ ٹریگر ہوا. میں نے کہا کہ دو انسان بیٹھ کر باتیں کریں تو یہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں ایک ہی ایسا واقعہ ہے جو انسان کر پاتا ہے، یعنی ایک کنورسیشن، ایک دوسرے سے بات کرنا. کوئی دو پہاڑ، دو سمندر، دو ستارے، دو سیارے، کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ میز پر بیٹھا دیں دو ستارے کو، دو سیارے کو، دو سورج کو، دو درخت کو، دو پہاڑ کو، کوئی بات نہیں کر پائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی انوکھی نعمت دی ہے جو پوری کائنات کو نہیں دی. جب آپ سوچیں تو لگتا ہے کہ خدا میرے پر تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا مہربان میرے اوپر ہے کہ جو چیز تو نے پوری اتنی بڑی یونیورس میں کسی کو نہیں دی وہ مجھ کو دے دیا، کہ میں آمنے سامنے کسی انسان سے بات کر رہا ہوں. پھر ٹیکنالوجی کو دیکھیے، ٹیکنالوجی نے تو اس کو یونیورسلائز کر دیا. یہ جو دکھایا میں نے، یہ فوٹو، یہ تو کسی آفس سے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی میں نے اس کو یونیورسلائز کر دیا. جیسے ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر وقار عالم صاحب نیو یارک سے بول رہے تھے، امریکہ سے، میں یہاں سے بول رہا تھا. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی دلی میں بول رہا ہے اور نیو یارک کے لوگ اسے سن رہے ہیں، ایک آدمی نیو یارک سے بول رہا ہے اور دلی کے لوگ سن رہے ہیں. یہ تو یونیورسل معرفت کی بات ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم پڑھتے تھے ایک نعت. تو ایک قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران میں لڑائی ہوئی تھی. حضرت عمر خلیفہ تھے اس وقت. تو وہ قصہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر، خطبہ دیتے تھے، بول پڑے یا ساری الجبل، یعنی ابرپٹلی انہوں نے کہا خطبے کے دوران یا ساری الجبل. تو ساریہ ایک فوجی جنرل تھے، وہ ایران میں کی لڑائی میں شامل تھے وہ. تو ایک موقع پر ان سے ایک بھول ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کو یہاں پر اس کا کچھ دکھائی دیا، یہی بول پڑے یہاں سے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. پہاڑ کی طرف سے دشمن کا ایک دستہ چلا رہا ہے. تو ساریہ جب واپس آئے مدینہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آواز سنی وہاں، اس آواز پر میں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور پھر مجھے کامیاب ہوئی. تو دیکھیے، آج آپ سوچیے اس وقت صرف ایک شخص کے ساتھ صرف ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مدینے سے اس کی آواز سنائی دے ایران میں، جو تقریباً 3000 میل دور ہے. یعنی عرب سے ایران سے تقریباً 3000 میل کا کلو میٹر کا فاصلہ ہے. آج ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، ملین بار نہیں، بلین بار آپ بولیے، اس کا تجربہ کیجیے، اور سارے گلوب پر آپ کی آواز جائے گی. آج سارے گلوب کو حضرت عمر نے ایڈریس کیا تھا ایک انسان کو، ایران میں جو تھا، ایک بار. آج آپ سارے گلوب کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہیں.
بار بار، ہزار بار، بلین بلین بار. اب آپ سوچیے، یہ بات سوچیے، تو آپ کہیں کہ خدا اتنا مہربان ہے میرے اوپر ہے، اتنا مہربان ہے، تو آپ سجدے میں گر پڑیں گے. آپ وضو کریں گے پانی سے نہیں، آنسوؤں سے کریں گے. یہ اتنی بڑی بےعزتی لگے گی آپ کو کہ آپ کہیں کہ پانی سے وضو کرنا کیا ہے، اب تو آنسوؤں سے وضو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ بے پناہ محبت کا سمندر ابل پڑے گا آپ کے اندر. جب یہ سوچیں گے آپ تو محبت کا سمندر ابل پڑے گا. آج دو انسان اس پوزیشن میں ہیں کہ گلوب کے کسی بھی حصے میں کوئی شخص ہے، آپ اس سے کنٹیکٹ کیجیے اور بات کیجیے، اس کی تصویر دیکھیے. شخصی زندگی میں بھی کوئی مشن چلانا آپ کو ہے تو مشن چلا سکتے ہیں، گلوبل مشن. تو اس طرح کی ہزاروں ہزار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کھول دی گئی ہیں. آج میں سوچ رہا تھا اس موضوع پر، تو میرے مائنڈ میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں، یعنی اس دنیا کی چیزوں میں، نیچر کا لفظ بہت ہی زبردست لفظ ہے آج کل کے سائنس میں. پورے جس کو ہم کہتے ہیں کائنات، وہ پوری کی پوری نیچر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نیچر میں بے شمار ٹیکنالوجی رکھ دی. بے شمار نعمتیں اپنی ٹیکنالوجی کی شکل میں رکھ دی تھیں. آپ چاہتے تھے کہ اس کو، اللہ چاہتا تھا کہ ہم ڈسکور کر کے استعمال کریں، لیکن تاریخ گزرتی چل جا رہی تھی، ہزاروں سال، اور انسان اس کو دریافت نہیں کر پاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکہ کیا. کروسیڈس میں جو ویسٹرن لوگوں کو ہار ہوئی تھی، وہ دھماکہ تھا، جیسے ایٹم بم گرا دیا جاپان کے اوپر. یعنی وہ جو ڈیفیٹ ہوئی تھی ویسٹرن لوگوں کو، وہ ڈیفیٹ ایک دھماکہ تھی کہ کیا تم لڑ رہے ہو بیٹل فیلڈ میں، نیچر کو ڈسکور کرو. خدا کو مقصود تھا کہ ڈائیورٹ کرنا، یعنی مغربی قوموں کو ڈائیورٹ کرنا کہ کیا تم لڑ رہے ہو بلڈنگ کے لیے. یعنی بیت المقدس میں چند بلڈنگیں ہیں، اس پر قبضہ کرنے کی لڑ رہے ہو تم. یہاں تک پوری کائنات تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ دھماکہ کر کے ان کو ڈیفیٹ دی اور اس کو موڑ دیا اس کی طرف. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 400 سال کے اندر ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن. تو ویسٹرن سویلائزیشن کے ذریعے آپ کو وہ ساری باتیں جو لو کے آئٹم تھے، جو تھے جس سے اللہ کی محبت کا جذبہ کا وہ ہوتا تھا، ایکسپلوژن ہوتا تھا، وہ سب چھپے ہوئے تھے. تو اللہ نے ویسٹرن لوگوں کے ذریعے سے ایک نئی دنیا کریٹ کی، جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن. ویسٹرن سویلائزیشن نے اس سارے آئٹم جو اللہ کی محبت پیدا کرنے والے ہیں اس کو کھول دیا. آج ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا صبح کہ میں اپنی نوجوانی کی عمر میں سفر کا مطلب یہ جانتا تھا کہ پیدل چلوں یا بیل گاڑی پہ بیٹھوں یا گھوڑے پہ بیٹھوں، اتنا ہی. آج کیا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھیے، دنیا میں کہیں بھی چل جائیے تھوڑے چند گھنٹوں کے اندر. یہ کیسے ہوا؟ یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ویسٹرن سویلائزیشن کے ذریعے لو کے آئٹم کھولے تھے
لو کے آئٹم کہ جب آدمی اس کو دریافت کرے گا تو اللہ کی محبت کا سمندر میں غرق ہو جائے گا. وہ کہ ایسی سی باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں, ایسی چیزیں دے رکھی ہیں کہ میں یہاں بولوں اور ساری دنیا میں میری آواز سنائی دے. یہ بھی تو سائنس نے دریافت کیا, سویلائزیشن کے دور میں یہ چیز دریافت ہوئی جو کبھی نہیں تھی, کبھی نہیں تھی, کبھی نہیں تھی. یعنی حضرت سلیمان کی بہت بڑی حکومت تھی, لیکن ان کو ایک خط کے لیے حدود کا استعمال کرنا پڑا. یعنی حدود ان کا خط لے کر گیا, وہاں ڈالا, اور کئی دن لگے ہوں گے. غور کیجیے, ایک خط. اب کیا ہے, آپ اٹھائیے ٹیلی فون اور جہاں چاہے بات کر لیجیے 1 سیکنڈ کے اندر. ایسا جب سوچیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کا دل تڑپ اٹھے گا, آپ کے مائنڈ میں بھونچال آ جائے گا کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے مجھے اتنی سب نعمتیں دے دی. یہ ہے سورس آف لو. تو لوگ دل میں جھانک رہے ہیں, دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں, دل میں تو خون کی گردش کا نظام ہے بس. یہ ساری باتیں تو دماغ کی کھڑکی سے معلوم ہوتی ہیں, اور دماغ کی کھڑکی کو لوگوں نے استعمال نہیں کیا. یہاں تک کہ یہ مشہور ہو گیا کہ دین کا کوئی تعلق عقل سے نہیں. بلا شبہ ان کو بیس لیس بات ہے کہ دین کا تعلق عقل سے نہیں. عقل ہی تو ونڈو ہے ساری بڑی بڑی باتوں کو دریافت کرنے کی. اللہ کی محبت کو دریافت کرنے کی ونڈو عقل ہے. میں تو صبح کو جب بریک فاسٹ لے رہا تھا, میرا بریک فاسٹ بہت سادہ سا ہوتا ہے, روٹی اور سبزی. تو مجھے ایک ایسا احساس ہوا کہ جیسے کیسے کھاؤں اس کو, کیسے کھاؤں اس کو, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑے پیمانے پر انقلابات پیدا کیے دنیا میں. تب سال بنی, تب گیہوں نکلا, تب سبزی اگی, اور پھر زمین میں گیس جمع ہوئی, ہمیں گیس سپلائی ہوئی, سوئچ دبائی اور گیس نکل رہی چلی آ رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ اتنا سب کیوں ہوا, تاکہ میرے پیٹ میں جا کر میرے جس میں خون بنے, سیل بنے, میرے جسم کو انرجی دے. ان میں سے کوئی چیز میں نہیں کر سکتا تھا, بلکہ جانتا بھی نہیں تھا میں. خدا نے اپنی طرف سب کچھ کر دیا. کہ اتنا یہ ڈسکوری میرے لیے اتنا مائنڈ باگلنگ تھی, مائنڈ باگلنگ, میرے ہوش اڑ گئے. تو میں سوچا کہ لو کا لفظ تو انسانی ورڈ کے بنا پر بولا گیا ہے, کہ انسانی ڈکشنری میں لو کس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں. یہ جو قرآن میں بولا گیا ہے اشد حب اللہ, یہ انسانی ڈکشنری کی وجہ سے ہے. ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ تو اس کے لو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے, بہت چھوٹا لفظ, کہ مائنڈ باگلنگ لفظ ہونا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ پوری ہسٹری میں لو غائب ہے, کیونکہ لوگ لو وہاں ڈھونڈتے رہے جہاں تھی نہیں. ایسی بات ہے جسے آپ لکڑی چباتے رہیں 1000 برس تک تو آپ کو طاقت نہیں ملے گی. فوڈ لیں گے تو طاقت ملے گی, لکڑی چبانے سے طاقت نہیں ملنے والی ہے. تو آج میں ایک بہت ہی سخت بات میری سمجھ میں آئی, ایک بہت ہی سخت بات. وہ سخت بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے پاس انسان کو دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیراڈائز ہے. سب بڑی چیز یہ کوٹھی اور موٹر نہیں ہے. اللہ کے پاس سب بڑی چیز دینے کے لیے انسان کو پیراڈائز ہے. اچھا, انسان کے پاس دینے کی سب بڑی چیز کیا ہے؟ وہ محبت ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئی کہ اگر آپ کو اللہ سے جنت لینا ہے
تو اپنی سب بڑی چیز اللہ کو دینا ہے. اپنی محبت کو اللہ کو دینا ہے. تب آپ اس کے لیے قابل ٹھہریں کہ آپ کو جنت دی جائے. اگر آپ لو ہی نہ دیں تو آپ غور کیجیے کہ خدا کیوں آپ کو پیراڈائز دے گا. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ شادی کریں ایک خاتون سے, اور خاتون جب گھر میں آئے شادی ہو کر آپ کے, تو آپ کہیں کہ دیکھو بھائی روپا پیسہ, یہ گھر اور کار سب تمہارے لیے, لیکن محبت میں نہیں دے سکتا تم کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون چھوڑ کے بھاگے گی, آپ کو کبھی خوش نہیں ہوگی. تو آپ اگر جلسہ ضرور کے ہنگامے کریں, بلڈنگیں اٹھائیں, بڑے بڑے دھواں دار طریقے چلائیں, اس سے خوش نہیں, خدا خوش نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ اصل چیز دینے کی تھی وہ تو محبت تھی, وہ تو دیا نہیں آپ نے. اور دینے کے دیکھیے, محبت سے پہلے کیا چیز مطلوب ہے؟ ڈسکوری, یعنی آئٹم آف لو. جب آپ آئٹم آف لو کو ڈسکور کرتے ہیں تب آپ کے دل میں لو آتی ہے, الگ سے نہیں آتی. تو فرسٹ کمس ڈسکوری, دین کمس لو. پہلے آپ کے مائنڈ میں آتی ہے ڈسکوری, پھر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے اللہ کی محبت. تو ہسٹری میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے سائنس کا ڈسپلن پیدا کیا تھا, جس نے آئٹم کھولے وہ سارے آئٹم جو اللہ کی عظمت کو, اللہ کی گلوری کو بیان کرنے والے تھے. اور مسلمان اسی کے دشمن بن گئے, لڑ رہے ہیں 200 سال سے اہل مغرب سے لڑ رہے ہیں, جو کہ ہاربنگر تھے سائنس کے. تو غور کیجیے کہ کیا ہنگامے, کیا خدا خوش ہوگا کہ پولیٹیکل ہنگامے ہیں, کہیں قومی ہنگامے ہیں, کہیں کچھ ہے, اور محبت غائب ہے. تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ری تھنکنگ کریں. مسلمانوں پر لازم ہے کہ ری تھنکنگ کریں, ری اسس کریں, ری ڈسکوری کریں. سارے معاملے کو پھر سے ریسیٹ کریں. تب ایسا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی ڈسکوری ہوگی. جب بلیسنگ ڈسکوری ہوگی, میں ریڈیو سن رہا تھا, اس میں ایک انٹرویو آ رہا تھا کسی کا, وہ بس اپنی ماں, ہاں میری ماں, بس ماں ہی کو سب کچھ بتا رہا تھا وہ. تو میں نے سوچا کہ اس کو کتنا بے خبر ہے, کیا تم کو ماں نے کریٹ کیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا کیا اس کا کریٹر جو ہے اس کی ماں ہے؟ کسی بھی انسان کا کریٹر اس کے ماں اور باپ نہیں ہے. تو ماں اور باپ سے تو آپ کو بے پناہ محبت ہے, اور اللہ ہدف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کا جو سوچ تھا وہ اس کو آپ نے اسٹڈی نہیں کی, اس کو جانا نہیں آپ نے, اس سے بے خبر رہے. تو ماں کے بارے میں تو پتہ ہے کہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, اس کے پیٹ سے میری پیدائش ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العالمین جو اتنی بڑی کائنات آپ کے لیے پیدا کی ہے, اتنی بڑی یونیورس, کسٹم میڈ یونیورس, اتنی بڑی یونیورس ہے, وہ کسٹم میڈ ہے. اس کو خبر نہیں, اس لیے اللہ سے محبت بھی نہیں. اس کو مانے کہ جو لوگ اللہ سے محبت نہیں,
کے درجے محبت ڈسکور نہ کریں وہ اپنی جنت کا رسک لے رہے ہیں. جو لوگ اپنے کریٹر کو لو کے درجے میں ڈسکور نہ کریں وہ اپنی پیراڈائز کا رسک لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس انجام سے. میری دعا ہے اپنے لیے آپ سب لوگوں کے لیے کہ ہم اس انجام سے اللہ تعالیٰ کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.